بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، نور الہدا کے سبق اجرا میں خوش آمدید، مرحبا۔ آج ہمارا سبق نمبر 45 ہے اور آج ہم نے نئی فصل شروع کرنی ہے وضو کے مکروہات کے بارے میں۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں۔ ہمارا وہی انداز ہوگا کہ پہلے ہم عبارت پڑھ کے سبق بیان کریں گے اور آخر میں ترکیب اور اجرا کریں گے۔ فصل فی المکروہات۔ اب یہ ایک فصل ہے، عنوان دیا ہوا ہے۔ پچھلے سب اسباق میں ہم نے وضو کے آداب کے بارے میں پڑھا تھا اور یہ فصل وضو کے مکروہات کے بارے میں۔ وضو کے آداب تھے کہ کرنا جن کا بہتر ہے، اگر نہ کیا جائے تو گناہ نہیں ملے گا، اور مکروہ کہتے ہیں کہ یعنی وہ کام جس کو چھوڑنا زیادہ بہتر ہو۔ مستحب تھا کہ جس کا کرنا بہتر ہے، مکروہ کا چھوڑنا بہتر ہے۔ مکروہ کی آگے دو اقسام ہو جاتی ہے، ایک حرام کے قریب ہوتا ہے، اسے مکروہ تحریمی کہتے ہیں، یعنی جس کا چھوڑنا لازمی ہے، اگر وہ کام کیا دیا جائے تو وہ مکروہ تحریمی یعنی حرام کے قریب ہو جائے گا۔ ان مکروہات یہاں بیان کیے گئے 6 مکروہات، اور 6 مکروہات لازمی نہیں ہے کہ وضو میں یہی 6 مکروہات اور بھی ہو سکتے ہیں، یہاں حصر نہیں ہے کہ یہی 6 ہے۔ یہ آسانی کے لیے یہاں جو بیان کیے گئے ہیں وہ 6 مکروہ ہیں۔ ان میں سے کچھ جو ہیں وہ مکروہ تحریمی ہے، کچھ مکروہ تنزیہ ہے، اور کچھ میں تو یہ اختلاف ہے ایک میں کہ یہ مکروہ نہیں ہے۔ تو چلیں سبق پڑھتے ہیں۔ عبارت یہ جو فصل فی المکروہات کے بارے میں، یہ جو فصل ہے مکروہات کے بارے میں، آگے بتاتے ہیں وَيُكْرَهُ لِلْمُتَوَضِّئِ سِتَّةُ أَشْيَاءَ۔ اب یہاں یہ جو عبارت ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ وضو کرنے والے کے لیے 6 چیزیں مکروہ ہیں۔ وضو کا جو وضو کرتا ہے اس میں 6 چیزیں مکروہ ہیں، ان سے بچا جائے۔ اب وہ آگے وہ 6 چیزیں بیان کریں گے، ترکیب ہم آخر میں ساری اکٹھی کریں گے، بالکل ملتی جلتی ترکیب ہے۔ الاسراف فی الماء، یہ ایک مکروہ بیان کیا گیا کہ پانی وضو میں پانی کا اسراف کرنا یہ مکروہ ہے اور مکروہ تحریمی ہے، اس پر وعیدیں ہیں۔ والتکتیر فیہ، اور پانی میں کمی کرنا یعنی قلت کے ساتھ استعمال کرنا، اس کا مطلب ہے کہ جو اعضاء ہیں وضو والے ان پر صرف جس طرح مسح کیا جاتا ہے، پانی لے کر ہاتھوں کے ساتھ مسح کیا جائے تو یہ پانی کی کمی ہوگی، اس طرح بھی کرنا وضو میں یہ مکروہ ہے۔ وَضَرْبُ الْوَجْهِ بِهِ، اور چہرے پر زور سے مارنا پانی کو یہ بھی مکروہ ہے۔ یہ پہلا بھی مکروہ تحریمی تھا، دوسرا بھی مکروہ تحریمی ہے، اور اس کے بارے میں یہ مکروہ تنزیہ ہے۔ وَتَكَلُّمُ بِكَلَامِ النَّاسِ، یہاں ایک اور مکروہ بیان کیا جا رہا ہے، چوتھا مکروہ، کہ لوگوں کے کلام کے ساتھ کلام کرنا یہ بھی مکروہ ہے، اور یہ بھی مکروہ تنزیہ ہے، کیونکہ جب لوگوں کے ساتھ باتیں کرے گا تو مستحب عمل جو تھا کہ ہر اس کے ساتھ بندہ بسم اللہ پڑھے یا دعائیں مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھے، تو وہ رہ جائیں گی، جو سنت رہ جائے گی تو پھر مکروہ ہے، مکروہ تنزیہ ہے۔ والاستعانۃ بغیرہ من غیر عذر، اب یہاں ایک پانچواں مکروہ بیان کیا جا رہا ہے۔ پانچواں مکروہ یہ ہے کہ وضو کرتے وقت کسی غیر سے مدد طلب کرنا، مدد چاہنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ بعض کے نزدیک یہ مکروہ نہیں ہے، بعض نے کہا کہ یہ مکروہ ہے، اور فتویٰ اسی پر ہے کہ یہ مکروہ نہیں ہے۔ وَتَسْلِيسُ الْمَسْحِ بِمَاءٍ جَدِيدٍ، اب یہاں چھٹا مکروہ بیان کیا جا رہا ہے کہ 3 نئے پانیوں کے ساتھ 3 بار مسح کرنا، یعنی ایک بار پانی لیا مسح کیا، پھر لیا ہاتھوں میں پانی پھر مسح کیا، 3 بار اس طرح مسح کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ ہاں ایک بار ہی پانی لیا اور 1-2 بار کر لیا مسح تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، 3 نئے پانیوں کے ساتھ پانی بھی 3 بار لے لے، کیونکہ وہ پھر مسح نہیں رہے گا، وہ تو پھر دھونا ہو جائے گا۔ اب ہمارا سبق بیان ہو چکا، ترجمہ دیکھیں اور پھر ہم اجرا کرتے ہیں۔ یہ فصل مکروہات کے بارے میں ہے۔ وضو کرنے والے کے لیے 6 اشیاء مکروہ ہیں۔ پہلی ان میں سے پانی کا اسراف، اور دوسری اس میں پانی کا
کم استعمال کرنا، اور تیسری ان میں سے چہرے پر پانی کو مارنا، اور چوتھا مکروہ ان میں سے لوگوں کے کلام کے ساتھ کلام کرنا، اور پانچواں مکروہ ان 6 مکروہات میں سے اپنے علاوہ مدد چاہنا بغیر عذر کے اپنے علاوہ کسی سے مدد چاہنا، اور چھٹا مکروہ ان 6 مکروہات میں سے چھٹا مکروہ یہ ہے کہ 3 بار مسح کرنا نئے پانیوں کے ساتھ۔ اب ترکیب بڑی آسان ہے، جس طرح پچھلے اسباق میں ترکیب آئی ہے، پچھلے اگر آپ نے دیکھ لیا ہے، سن لیا ہے، تو بالکل ملتی جلتی ہے۔ یہ فصل جو ہے ہم اس کی مبتدا نکالیں گے، اور فصل ان کو جو پیش پڑھ رہے ہیں یہ خبر ہونے کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں، اور فی المکروہات یہ جار مجرور مل کر یہ ہم کسی کے متعلق کر کے اس کی صفت موصوف سے مل کر خبر بن جائیں گے۔ وَيُكْرَهُ یہ فعل مجہول ہے، یہ کارہا یکرہو ثانیہ یسمعو سے ہے، صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت مجہول ثلاثی مجرد صحیح اسباب ثانیہ یسمعو، اور یہ جو ستۃ اشیاء آ رہا ہے یہ اس کا نائب الفاعل بن جائے گا، للمتبدی جار مجرور مل کر اسی کے متعلق ہو جائیں گے، اور ستۃ پر جو پیش آ رہے ہیں نائب الفاعل ہونے کی وجہ سے، اور یہ اس میں عدد ہے، اور اس کی تمجیز جو ہے 3 سے لے کر 10 تک کی تمجیز جمع مجرور ہوتی ہے، اور اشیاء یہ جمع ہے محلن مجرور ہے، ہم اس کو اشیاء آپ پڑھ رہے ہیں مجرور نہیں پڑھ رہے، حالانکہ یہ اس کی تمجیز جمع مجرور آتی ہے، ہم اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف پر کسرہ نہیں آتی۔ تو یہ اس غیر منصرف کیوں ہے؟ غیر منصرف وہ ہوتا ہے جس میں دو سبب، غیر منصرف کے 9 اسباب میں سے 2 سبب یا ایک سبب جو 2 کے قائم مقام میں وہ پایا جائے، اس میں ایک سبب پایا جا رہا ہے الف ممدودہ تانیث جو ہے الف ممدودہ، وہ ایک سبب بھی 2 کے قائم مقام ہے، اس میں یہ پایا جا رہا ہے، اس لیے یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف پر کسرہ نہیں آتی، تو یہ ممیز تمیز مل کر نائب الفاعل بن جائیں گے، فعل اپنے متعلق نائب الفاعل سے مل کر جملہ بن جائے گا۔ اور آگے ترکیب بالکل آسان ہے، پہلے اجمالات کی آگے تفصیل آ رہی ہے، 6 چیزوں کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے، تو 3 طرح ترکیب کی جا سکتی ہے، ہم اس کو مبتل مینو بنائیں اور اس کو پہلے معطوف علیہ اور بقیہ 5 کو معطوف بنا کر اس کا بدل بنا دیں، بدل ستۃ سے بھی بنا سکتے ہیں، اشیاء سے بھی بنا سکتے ہیں، اشیاء سے بنائیں گے تو الاسراف فی پڑھیں گے، اور اگر ستۃ سے پڑھیں گے تو پھر الاسراف پڑھیں گے، اور دوسری ترکیب ہم ہر ایک سے پہلے مبتدا محذوف نکالیں گے، احدھا پہلے نکالیں گے، دوسرے کے لیے ثانیہ نکالیں گے، تیسرے کے لیے ثالثہ، اور تیسری ترکیب یہ ہے اگر مبتدا نکالیں گے پھر خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا الاسراف ہوگا، یا آنی فعل نکالیں گے ہر ایک سے پہلے آنی فعل ہوگا پھر الاسراف پڑھا جائے گا، یہ مفعول بن جائے گا، تو الاسراف فی الماء، یہ فی الماء پر جو زیر آ رہی ہے فی کی وجہ سے جار مجرور مل کر اسراف یہ مصدر اس کے متعلق ہو جائے گا باب فعال کا، اور تقدیر یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، تقدیرو پر جو پیش آ رہا ہے اس پر بھی وہی ترکیب ہوں گی، اس کی خبر مبتدا ہم پہلے نکالیں گے اور اس کو خبر بنائیں گے، اگر فعل نکالیں گے تو پھر تقدیرہ پڑھا جائے گا، اور فی ہی یہ سے جار مجرور مل کر اس مصدر کے متعلق ہو جائے گا، اور ضرب الوجہ، وجہ جو ہے یہ ضرب مصدر ہے، اس کا مضاف الیہ ہو جائے گا، وجہ پر جو زیر پڑھ رہے ہیں وہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں، بھی ہی جار مجرور مل کر ضرب کے متعلق ہو جائے گا، تو پھر ضربو جو پڑھا تھا وہ ہم اس کی پہلے مبتدا نکالیں گے، اس کو خبر بنا دیں گے، وتکلم یہ بھی خبر بنے گا، مبتدا محذوف ہوگا اور بکلام الناس اسی کے متعلق ہوگا، یہ باب تفاعل ہے، تکلم با جار ہے اور کلام مضاف ناسی مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر جار مجرور مل کر تکلم کے متعلق ہو جائیں گے، والاستعانۃ یہ بھی مصدر ہے، اس پر جو پیش آ رہا ہے ہم اس کو خبر بنائیں گے، مبتدا ہم نکالیں گے، تو بغیر ہی جار مجرور مل کر غیر مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ مل کر جار مل کے استعانت کے متعلق ہو جائے گا، اور من غیر عذر من جار غیر عذر مضاف الیہ مل کر جار مجرور مل کر یہ بھی استعانت کے متعلق ہو جائے گا، اور استعانت
تو پڑھیں گے تو پھر ہم اس کی مبتدا نکالیں گے، اس کو خبر بنائیں گے، اگر تا پڑھیں گے تو فعل نکالیں گے۔ وتسلیس المسح، تسلیس پر جو پیش آ رہا ہے اس کی بھی یہ مبتدا ہم محذوف نکالیں گے اور یہ خبر ہے۔ المسح جو تسلیس المسح پڑھیں گے یہ مضاف الیہ بن جائے گا، اور با جا رہا ہے ما ان جدید، دونوں موصول صفت مل کر مسح کے متعلق، مسح مصدر ہے تو اس کے متعلق ہو جائے گا، پھر یہ مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر خبر بن جائے گا۔ ہماری اس عبارت کی اور اس پوری فصل کی ترکیب، اجرا اور سبق بیان ہو چکا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر انشاءاللہ الکریم اگلے سبق میں دوبارہ ملیں گے، تب تک اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔